پارٹ 21 آواز لبابہ حیدر، پیشکش میر کارواں۔ میں بڑی گہری نظروں سے تھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 1 سال پہلے جب میں نے گولڈن ٹرائنگل میں اسے دارا کے قبضے سے چھڑایا تھا تو ہیروئن کے کثرت استعمال سے وہ بالکل مردہ ہو چکی تھی۔ وہ کسی ویران کھنڈر کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ ہیروئن نے اسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا اور بالآخر چند ہی روز بعد اس نے دم توڑ دیا تھا۔ میں نے اسے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا تھا اور ایک معجزہ ہی تھا کہ اس سانحے کے 1 سال بعد وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ جب میں نے تھائی کو دیکھا تو وہ اسی طرح زندگی سے بھرپور اور ایسی ہی جوان تھی۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک تھی اور اس وقت تو وہ چمک کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ایک سوال اب تک میرے ذہن میں چکرا رہا تھا۔ ہیروئن نے تھائی کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا اور پھر گولڈن ٹرائنگل سے فرار ہوتے ہوئے وہ گولیاں کھا کر گری تھی۔ وہ خون میں لت پت تھی۔ میں نے خود اٹھا کر جیپ میں اور پھر کشتی میں ڈالا تھا اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے دریا کی تیز لہروں کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن وہ زندہ کیسے بچ گئی تھی؟ جانکی کے ذہن میں بھی شاید یہی سوال گردش کر رہا تھا اور بالآخر اس نے تھائی سے یہ سوال کر ہی ڈالا۔ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تم لوگوں نے میرے لیے کیا کیا تھا۔ میں شاید تمہاری گود میں سر رکھے رکھ کے سو گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو میں ایک جھوپڑے میں زمین پر بچھی ہوئی چارپائی پر پڑی تھی۔ میرے بائیں کندھے اور کمر پر زخم تھے۔ میرے ارد گرد کئی لوگ جمع تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں اور 2 ایسے آدمی تھے جن کے جسموں پر فوجی وردی تھی۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ میں چادر میں لپٹی ہوئی جھاڑیوں میں الجھی دریا میں بہتی چلی آ رہی تھی کہ کنارے پر سرحدی محافظوں نے مجھے دیکھ لیا۔ کنارے سے 200 گز دور کے فاصلے پر ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ محافظ چند ماہی گیروں کو دوڑ کر بلا لایا اور مجھے دریا سے نکال کر اس بستی میں پہنچا دیا گیا۔ ان لوگوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے میں ہوش میں آ گئی۔ وہ میرے بارے میں پوچھتے رہے مگر میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ میں انہیں کچھ نہیں بتا سکی۔ سرحدی محافظوں کا خیال تھا کہ میں کوئی جاسوس ہو سکتی ہوں، لیکن کچھ لوگ اس بات سے متفق تھے کہ مجھ جیسی لبے گور عورت جاسوس نہیں ہو سکتی۔ ان کے خیال میں میرا تعلق اسمگلروں کی کسی پارٹی سے ہو سکتا تھا جو کسی جھڑپ میں زخمی ہو کر دریا میں گری اور پانی پر بہتی ہوئی یہاں تک پہنچ گئی۔ پانی میں رہنے سے میرے زخموں سے خون رسنا بند ہو گیا تھا۔ بستی کے مکھیا نے اپنے طور پر میرے زخموں کی مرہم پٹی کر دی تاکہ مزید خون نہ بہہ سکے۔ میں رات اس جھونپڑے میں ہی پڑی رہی۔ 2 محافظ بھی میری نگرانی کے لیے موجود رہے تاکہ میں بھاگ نہ سکوں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت نہیں دے سکتی تھی۔ صبح ہوئی تو ایک عورت نے مجھے چمچے سے تھوڑا سا سوپ پلا دیا۔ محافظ مجھ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتے رہے لیکن میں اپنی زبان کو بھی حرکت دینے کے قابل نہیں تھی۔ محافظ مجھے شہر لے جا کر حکام کے حوالے کر دینا چاہتے تھے، لیکن اتفاق سے شہر کا ایک رئیس تان منا ماہی گیروں کی اس بستی میں پہنچ گیا۔ محافظوں نے اسے بتایا کہ گزشتہ رات دریا کی دوسری طرف گولڈن ٹرائنگل کے علاقے میں زبردست فائرنگ ہوتی رہی ہے۔ انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر کو بھی تباہ ہو کر دریا میں گرتے دیکھا تھا اور اس کے بعد ہی میں انہیں دریا میں ملی۔ ان کا خیال تھا کہ میں کوئی جاسوس تھی، مگر تان منا بھی ان کے اس خیال سے متفق نہیں تھا۔ میری حالت اور میرے دونوں بازوؤں پر انجیکشنوں کے لاتعداد نشانات دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ میری یہ حالت ہیروئن کے کثرت استعمال کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تان منا ایک بااثر آدمی ہے۔ وہ اپنی ضمانت پر مجھے شہر لے آیا اور ایک اسپتال میں داخل کرا دیا۔ میں چند ہفتے اسپتال میں رہی، پھر مجھے تان منا کی شاندار کوٹھی میں منتقل کر دیا گیا۔ باقاعدہ علاج، دیکھ بھال اور بہترین خوراک کی وجہ سے میں تیزی سے روبہ صحت ہونے لگی۔ میری یہ حالت دیکھ رہے ہو؟ میں آج پھر اپنے آپ کو پہلے جیسی محسوس کرتی ہوں، زندگی سے بھرپور۔ تان منا بہت دولت مند آدمی ہے۔ اس کا بزنس کئی ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ وہ ایک نچلی سطح سے اوپر آیا ہے۔ اس نے بڑی محنت کی ہے مگر ماضی کی محرومیوں اور اب دولت کی فراوانی نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ بڑا اکھڑ اور بدمزاج آدمی ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کی اسی بدمزاجی کی وجہ سے اس کی بیوی بہت سال پہلے اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ وہ تنہا ہے، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں نے بہت سی باتیں سنی ہیں مگر حیرت انگیز طور پر میرے ساتھ اس کا رویہ بہت مختلف ہے۔ وہ میرے سامنے بچھا جاتا ہے، میرے سامنے اس نے کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی۔ شروع میں جب میں اسپتال میں تھی تو مختلف متعلقہ اداروں کے اہلکار مجھے تنگ کرتے تھے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، یہاں آنے کا میرا مقصد کیا ہے، پر میں نے کبھی زبان نہیں کھولی۔ تان نے اپنے تعلقات استعمال کر کے مجھے ان پریشانیوں سے نجات دلا دی اور مجھے اسپتال سے اپنے گھر لے آیا جہاں میرا ہر طرح سے خیال رکھا گیا۔ تان نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھنا چاہا۔ وہ یہ تو سمجھ گیا تھا کہ میں تھائی لینڈ کی رہنے والی ہوں، لیکن اس نے کوئی بات جاننے کے لیے کبھی مجھ سے ضد نہیں کی۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ جس روز مجھے دریا سے نکالا گیا اس سے 1 رات پہلے گولڈن ٹرائنگل میں بڑا زبردست ہنگامہ ہوا تھا اور اس کی معلومات کے مطابق اس رات جنرل خوراٹ کے کچھ قیدی گولڈن ٹرائنگل سے فرار ہو گئے تھے
اس کا خیال تھا کہ میں بھی فرار ہونے والے انہیں قیدیوں میں سے ایک ہو سکتی ہوں، لیکن اس نے مجھ سے سلسلے میں کبھی کوئی بات نہیں کی۔ تان بہت دولت مند، غصہ ور، بے رحم اور بدمزاج وکھڑ ہونے کے باوجود بہت شریف آدمی ہے۔ بیوی چھوڑ کر چلی گئی تو اس نے کبھی کسی عورت کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا، حالانکہ اس قسم کے لوگ بڑے بدماش اور عیاش ہوتے ہیں۔ میں تقریباً 1 سال سے اس کے پاس ہوں۔ اس نے کبھی میلی آنکھ سے میری طرف نہیں دیکھا۔ وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے، لیکن میری مرضی کے بغیر وہ کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا۔ شادی کی خواہش کا اظہار اس نے 2 مہینے پہلے کیا تھا۔ میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بھی اس نے اصرار نہیں کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ جس روز میں خود رضامندی کا اظہار کر دوں گی اسے خوشی ہوگی۔ ویسے میرے لیے اس کے دل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ میرا بہت احترام کرتا ہے اور بقول شخص سے مجھے دیکھ دیکھ کر جیتا ہے، لیکن میرے معاملے میں وہ اس قدر حساس ہے کہ کسی مرد کا میرے قریب کھڑے رہنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ 1 مہینے پہلے ایک دعوت میں ایک بہت بڑے سرکاری افسر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تان نے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اسے مار مار کر دھواں کر دیا۔ یہ تو دوسرے دن پتہ چلا کہ تان نے اس افسر کی ٹانگ کی ہڈی بھی توڑ دی تھی اور وہ ابھی تک اسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ آج بچ گئے، اگر ذرا سی بھی بات بڑھتی نا تو بہت برا ہوتا۔ جس طرح تم میری طرف لپکے تھے اور جو باتیں تم نے کی تھیں، اس سے اسے شبہ ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ہمارا کوئی پرانا تعلق ہو سکتا ہے۔ میں وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ میرا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 2-4 دن میں یہاں سے نکل جائیں، اور اگر اس نے ہمیں تلاش کر لیا تو مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر میری محبت بھی اس کے دل سے نکل جائے گی۔ 2-4 روز نہیں تھائی، ہم آج رات ہی یہاں سے جا رہے ہیں۔ تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس آدمی کا انتظار ہے جو ہمیں لینے کے لیے یہاں آنے والا ہے۔ اوہ، کون ہے وہ؟ ہے ایک شریف آدمی جس نے یہاں سے ہمارے نکلنے کا بندوبست کیا ہے۔ ویسے سرحد یہاں سے کتنی دور ہے؟ تقریباً 7 میل۔ دریا کے قریب کا کچھ علاقہ گھنے جنگل پر مشتمل ہے۔ ان جنگلوں میں فوجی محافظ چھپے رہتے ہیں تاکہ دریا پر نگاہ رکھ سکیں۔ اس طرح دریا پار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا وجدان۔ ہمارے محسن نے کوئی نہ کوئی بندوبست تو کیا ہوگا۔ میں مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خاتمہ کافی لے کر آ گئی۔ ہمارے سامنے کافی رکھتے ہوئے وہ عجیب سی نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی تھائی کو دیکھ رہی تھی۔ کافی پینے کے دوران میں بھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ میں نے تمہیں مردہ سمجھ کر اپنے انہی ہاتھوں سے لہروں کے سپرد کیا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ تم ایک بار پھر میرے سامنے بیٹھی ہو۔ بھائی واہ، مزہ آ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے تمہیں اس کے مرنے کا یقین نہیں آ رہا تھا اور اب تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین نہیں رہا۔ جانکی بولی، ہاں، بعض اوقات اسی طرح یقین ڈانو ڈول ہو جاتا ہے۔ تھائی کافی پیتے ہوئے ہمارے بارے میں کریت کریت کر پوچھ رہی تھی اور اب اسے اپنے بارے میں بتانے کی باری میری تھی۔ میں نے کافی لی اور پچھلے 1 سال کے اہم واقعات کے بارے میں اسے بتانے لگا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم بھول کر غلط جگہ سے سرحد عبور کر کے لاؤس میں داخل ہو گئے تھے۔ اگر ہم صحیح جگہ سے سرحد پار کر کے برما کی طرف نکل جاتے تو تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوتی اور ہم تمہارے بارے میں بے خبر ہی رہتے اور تمہیں مردہ ہی سمجھتے رہتے۔ ہاں، کافی دکھ اٹھائے ہیں تم لوگوں نے بھی۔ ہاں، تمہارے بغیر دکھوں کا احساس کچھ زیادہ ہی رہا۔ بڑے احسان فراموش ہو تم وجدان۔ جانکی نے مجھے گھورا۔ میں نے قدم قدم پر تمہارا خیال رکھا، کبھی تمہیں تھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور میں کسی گنتی میں ہی نہیں جانکی، تم دونوں ہی تو ہو جن کی وجہ سے میں آج تک زندہ ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے کبھی مجھے تھائی کی عدم موجودگی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ تم بھی تو تھائی کی طرح میرے دل میں گھسی بیٹھی ہو۔ میری اس بات پر تھائی نے بھی ہلکا سا قہقہا لگایا، پھر جانکی سے بولی، کیوں جانکی؟ میری عدم موجودگی میں تم اس کے ساتھ کیا کرتی رہی؟ مجھے افسوس ہے، میں کوشش کے باوجود تمہاری جگہ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تمہاری جگہ کوئی دوسرا لے بھی نہیں سکتا۔ اب تم مل گئی ہو تو سنبھالو اپنے اس لاڈلے کو۔ تھائی ہنس پڑی۔ میں بہت خوش تھا۔ بہت عرصے بعد مجھے یہ خوشی ملی تھی۔ ہم اسی طرح ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ ہمیں وقت گزرنے کا احساس بھی نہ رہا، اور جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ 2:15 بجنے والے تھے اور ہمیں لینے کے لیے ابھی تک کوئی آدمی نہیں آیا تھا۔ میں کچھ بے چینی سے محسوس کرنے لگا، کہیں آج کا پروگرام منسوخ تو نہیں ہو گیا، لیکن اگر ایسا ہوا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ تھائی بھی تانوینا کے گھر سے بھاگ آئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ تھائی کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں، اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے معلومات حاصل کرتا رہا ہوں۔ رات گزر جانے کے بعد صبح ہوتے اس کی سرگرمیاں تیز ہو جائیں گی، اسی لیے آج رات ہمارے یہاں سے نکل جانا بہت ضروری تھا۔ 2:30 بجے کے قریب بیرونی دروازے پر دستک سن کر ہم اچھل پڑے۔ میں نے اٹھ کر تیزی سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک دبلا پتلا سا لمبے قد کا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے سر پر سرخ رنگ کا 2-3 انچ چوڑا کپڑا پٹی کی طرح باندھ رکھا تھا
اس نے کالے رنگ کی جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی. ممکن ان کپڑوں کا رنگ نیلا ہو مگر اندھیرے کی وجہ سے وہ کالے ہی لگ رہے تھے. وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا پھر اندر آ گیا. تم لوگ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ, ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. سامان کا ہے تمہارا؟ ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے, ہمیں کوئی تیاری نہیں کرنی, ہم تمہارے ساتھ چل رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے میں کمرے کی طرف آیا تو وہ بھی میرے ساتھ آ گیا. وہ دروازے میں رک کر باری باری تھائی اور جانکی کی طرف دیکھنے لگا. کون کون جائے گا؟ ہم تینوں. تینوں؟ پر ہمیں تو 2 آدمیوں کے لیے کہا گیا تھا. اور یہ تو تان مینا کی عورت ہے. اگر اسے پتا چل گیا کہ ہم نے اسے سرحد پار پہنچایا تو وہ ہماری پارٹی کے کسی آدمی کو زندہ نہیں چھوڑے گا. میں کانپ اٹھا, میرے بدن پر چیوٹیاں سی رینگنے لگی. اس نے تھائی کو پہچان لیا تھا کہ وہ تان مینا کی عورت تھی اور ہم اسے چوری چھپے اپنے ساتھ لیے جا رہے تھے. میں نے تھائی کی طرف دیکھا, اس کا چہرہ بھی دھواں ہو رہا تھا. تان مینا کو پتا نہیں چلے گا کہ تم نے مجھے سرحد پار کرائی تھی. تھائی نے اپنی کیفیت پر قابو پا کر کہا اور اپنے ہینڈ بیگ میں سے کئی کرنسی نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے. تم اپنی زبان بند رکھو گے؟ تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا, تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اس شخص نے نوٹ لے کر پتلون کی جیب میں ٹھونس دیے. پر ہمیں صرف 2 آدمیوں کو سرحد پار کرانے کے لیے کہا گیا تھا. وہ ایک بار پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا, مسٹر کن مینا کہاں ہے؟ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ میں نے پوچھا. کن مینا ہمارا وہی دولت مند ہمدرد تھا جس نے ہمارے فرار کا بندوبست کیا تھا. مسٹر کن مینا تو اس وقت اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے. اوپدھیا ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہے. محض کسی نام سے یہ اندازہ لگا لینا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کوئی عورت ہے یا مرد, لیکن اس شخص نے چونکہ اس مشکل نام کے ساتھ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا تھا کہ وہ کوئی عورت ہے. چلو میں اس سے بات کرتا ہوں, میرا خیال اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہم تینوں کمرے سے باہر آ گئے. میں نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر خاتمہ کو جگایا اور اسے بتایا کہ ہم جا رہے ہیں, وہ باہر کا دروازہ بند کر لیں. ہم چاروں تاریک گلی میں دبے قدموں چلتے رہے. وہ آگے تھا اور ہم اس کے پیچھے. گلی کے موڑ پر ایک بند وین کھڑی تھی. میں نے طے کر لیا کہ اگر اوپدھیا نے ہم تینوں کو لے جانے سے انکار کر دیا تو ہم آج نہیں جائیں گے. ظاہر ہے میں نہ تو جانکی کو چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی تھائی کو. اوپدھیا کے انکار کی صورت میں واپس آ جاتے اور صبح میں اپنے مہربان دوست کنمینا سے بات کرتا. وین کے شیشوں پر سیاہ شیٹیں لگی ہوئی تھیں. آگے ڈرائیونگ سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا تھا. اندھیرے میں اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. ہمارے ساتھ آنے والے نے وین کا دروازہ کھول کر اندر جھکتے ہوئے کچھ کہا. جواب میں ایک نسوانی آواز سنائی دی. اس شخص نے ہمیں اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا. وین کے پچھلے حصے میں ایک عورت کے علاوہ 2 آدمی بھی بیٹھے تھے مگر تاریکی کے باعث ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے. عورت نے چھت پر لگی ہوئی بتی جلا دی. روشنی اگرچہ زیادہ تیز نہیں تھی مگر ایک دوسرے کے چہرے دیکھے جا سکتے تھے. اس عورت نے باری باری ہماری طرف دیکھا, پھر اس کی نظریں تھائی کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں. اس کے چہرے پر بھی الجھن کے تاثرات ابھر آئے. میرا خیال تھا کہ ہمارے بیٹھنے کے بعد وین چل پڑے گی مگر وین حرکت میں نہیں آئی. وہ عورت تھائی سے مختلف سوالات کرنے لگی اور میں اس دوران اس کا جائزہ لیتا رہا. اس کی عمر 30 اور 35 کے درمیان رہی ہوگی. خاصی حسین تھی اور چہرے سے خراٹ لگ رہی تھی. کسی جرائم پیشہ گروہ کی سربراہی کرنا کسی شریف عورت کا کام ہو بھی نہیں سکتا تھا. تان مینا شہر کا ایک مشہور و معروف آدمی تھا. ایسے لوگوں کے بارے میں شہر کا بچہ بچہ واقف ہوتا ہے. تھائی 1 سال تک اس کے ساتھ رہی تھی. بہت سے لوگ اسے بھی جانتے تھے. تقریباً 5 منٹ تک تھائی اور اوپدھیا میں باتیں ہوتی رہیں. آخر میں تھائی نے اپنا ہینڈ بیگ اس کے حوالے کر دیا. اوپدھیا نے بیگ کھول کر دیکھا. اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی. غالباً بیگ میں تگڑی رقم موجود تھی. اوپدھیا نے چھت کی بتی بجھا دی. ڈرائیور سے کچھ کہا اور اس نے انجن اسٹارٹ کر دیا. وین حرکت میں آ گئی. مجھے اوپدھیا سے مذاکرات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا. سارا معاملہ تھائی نے ہی طے کر لیا تھا. وہ تان مینا کے گھر سے نکلتے وقت غالباً خاصی بڑی رقم لے کر آئی تھی. اس کا خیال ہوگا کہ یہاں رہتے ہوئے ہمیں رقم کی ضرورت پڑے گی اور اس طرح رقم کام آ گئی تھی. تھائی نے پورا بیگ اس کے حوالے کر دیا تھا. ظاہر ہے تھائی نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ ہم تو یہاں سے جا ہی رہے ہیں. لاؤس کی کرنسی تھائی لینڈ میں ہمارے کام نہیں آئے گی. تاریک شیشوں سے باہر ہم دیکھ سکتے تھے لیکن باہر سے اندر نہیں دیکھا جا سکتا تھا. شہر کی سڑکیں سنسان تھیں. صرف ایک سڑک پر سامنے سے آتی ہوئی کار دکھائی دی اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ شہر میں کسی جگہ پولیس کی کوئی گشتی پارٹی بھی دکھائی نہیں دی تھی. وین شہر سے نکل کر دریا کی طرف جانے والے راستے پر مڑ گئی. بالآخر وین ایک جگہ رک گئی. ڈرائیور نے انجن بند کر دیا. اس کے چند ہی منٹ بعد ایک کھلی جیپ ہماری وین کے قریب آ کر رکی. اس میں فوجی وردی میں ملبوس 2 آدمی بیٹھے تھے. اوپدھیا وین سے اتر کر ان سے باتیں کرنے لگی. چند ہی منٹ بعد ہمیں وین سے اتار کر جیپ میں بٹھا دیا گیا. اوپدھیا اور اس کے 2 ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور جیپ حرکت میں آ گئی. 6-7 منٹ بعد جیپ درختوں کے درمیان ایک کھلی جگہ پر رک گئی. یہاں لکڑی کے 3-4 ہٹس بنے تھے. صرف ایک ہٹ میں روشنی ہو رہی تھی.
उपाध्याय जीप से उतरकर एक फौजी के साथ उस हट में दाखिल हो गई। ये सरहदी मुहाफिजों की निगरान पोस्ट थी। उससे तकरीबन 50 गज आगे दरिया मेकांग बह रहा था और उस दरिया के दूसरी तरफ थाईलैंड था। हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए थे। रास्ते में सिर्फ दरिया हायल था। अगर कोई गड़बड़ ना हुई होती तो हम चंद मिनट में थाईलैंड में होंगे। वो मुहाफिज उपाध्याय को हट में छोड़कर वापस आ गया। तकरीबन 10 मिनट बाद हट का दरवाजा खुला और उपाध्याय एक और फौजी के साथ हट से बरामद हुई। उसके साथ हट से बरामद होने वाला अफसर उस निगरान पोस्ट का इंचार्ज था। वो हमारी जीप के पास आकर खड़ा हो गया। हट के खुले हुए दरवाजों से आने वाली रोशनी जानकी और थाई के चेहरों पर पड़ रही थी और वो अफसर बारी बारी उन दोनों को घूर रहा था। वो दोनों बेचैनी से पहलू बदलने लगी। अफसर ने उन दोनों की तरफ से नजरें हटाकर मेरी तरफ देखा और मुझसे सवालात करने लगा। मैं जानता था कि हमारे हमदर्द किन मिन्हा ने हमें सरहद पार कराने के लिए उपाध्याय को खतीर रकम दी होगी और उपाध्याय ने इस अफसर को हिस्सा भी दिया होगा। उसके बगैर तो हम दरिया के इतना करीब आ भी नहीं सकते थे, लेकिन इसके बावजूद किसी गड़बड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस मौके पर मैंने तुरुप का पत्ता फेंकने का फैसला कर लिया और मुझे उम्मीद थी कि यह पत्ता काम कर जाएगा। मैंने महाराज और सरदार थालोब के नामों का सहारा लेने का फैसला किया। ऑफिसर के दोनों नाम सुनकर चौंक गया। महाराज का नाम लाओस के लोगों के लिए भी अजनबी नहीं था। यहाँ के लोग भी थाईलैंड से किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेने आया करते थे और सरदार थालोब को तो ये ऑफिसर ज्यादा जानता था। वो थाईलैंड के एक बहुत बड़े कबीले का सरदार था और ये कबीला टुकड़ियों में दरिया के साथ साथ अपनी सरहद में दूर दूर तक फैला हुआ था। सरदार थालोब वैसे भी मंशियात की पैदावार के हौसला शिकनी के हवाले से इन इलाकों में खासी शोहरत रखता था। इसी हवाले से लाओस के सरहदी इलाकों में रहने वाले बाज बड़े बड़े लोगों और सरकारी अफसरों से भी उसके रवाबित थे। थालोब का नाम सुनकर ऑफिसर मुझसे उसके बारे में सवालात करता रहा और मैं 1 साल पहले तक के वाकयात के बारे में उसे बताता रहा। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद उसने अपने मातहत से कुछ कहा। मातहत ने हमें अपने साथ आने का इशारा किया। हम जीप से उतरकर उसी के साथ चल पड़े। मैंने मुड़कर देखा तो उपाध्याय ऑफिसर के साथ उसके हट में दाखिल हो रही थी। दरिया के किनारे पर एक मोटर बोट तैयार खड़ी थी। हम तीनों के अलावा उपाध्याय के दोनों आदमी भी बोट में बैठ गए। उनमें से एक ने इंजन स्टार्ट करके कंट्रोल लीवर संभाल लिया। हमारे साथ आने वाले फौजी ने अपने एक साथी से कुछ कहा। वो दौड़ता हुआ एक तरफ चला गया। उसके 5 मिनट बाद एक तरफ से टॉर्च की रोशनी हरकत करती दिखाई दी। गो, हमारे करीब खड़े फौजी ने कहा और मोटर बोट हरकत में आ गई। बोट दरिया के वस्त में पहुंच चुकी थी कि अचानक फायरिंग की आवाज सुनकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। जानकी तो सीट से उछलकर नीचे गिर पड़ी। मैं भी नीचे आ गया और थाई को भी सीट के नीचे खींच लिया। ऑटोमेटिक राइफलों से फायरिंग की आवाजों ने सन्नाटे को चीर के रख दिया। मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। एक मर्तबा मैंने डरते डरते सर उठाकर देखा। उपाध्याय के दोनों आदमी सीटों पर बैठे हुए थे और तब मुझे एहसास हुआ कि वो फायरिंग हमारी बोट पर नहीं की जा रही। मैं मोहतात अंदाज में उठकर सीट पर बैठ गया। फायरिंग बाएं जानिब तकरीबन 1000 मीटर दूर हो रही थी और फिर उपाध्याय के साथी ने बताया कि जब भी यहाँ से कोई बोट चोरी छुपे दूसरे किनारे की तरफ जाती है तो थाई मुहाफिजों की तवज्जो हटाने के लिए कुछ दूर फायरिंग शुरू कर दी जाती है। दूसरे किनारे पर गश्त करने वाले थाई मुहाफिज इस तरफ चले जाते हैं और बोट खैरियत से मंजिल पर पहुंच जाती है। इस वक्त भी यही हिकमत अमली इख्तियार की गई थी। चंद मिनट में ही बोट दूसरे किनारे पर पहुंच गई। किनारे पर गुंजान दरख्तों की शाखें पानी में झुकी हुई थी। चंद गज आगे तुम्हें एक पगडंडी मिलेगी, उसी पर चलते जाओ, कहीं रुकने की कोशिश मत करना। आदमी ने किनारे पर एक तरफ इशारा करते हुए कहा। वो खुद किनारे पर उतर गया था। हम दोनों ने पहले जानकी और थाई को बोट से उतरने में मदद दी और फिर मैंने भी छलांग लगा दी। वो आदमी दोबारा बोट पर बैठ गया और बोट तेजी से वापस रवाना हो गई। हम वहां रुके नहीं, एक दूसरे के हाथ पकड़े तेजी से चलते रहे। कुछ ही दूर जाने के बाद हमें वो पगडंडी मिल गई। वो एक बाकायदा कुशादा रास्ता था। हम तेज रफ्तारी से चलते रहे। अंधेरे में जानकी और थाई को कई मरतबा ठोकरें लगी और 2 मरतबा तो मैं भी ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। ये पथरीला रास्ता बतदरीज बुलंदी की तरफ जा रहा था। थाई और जानकी हाँपने लगी मगर हम रुके बगैर चलते रहे। तकरीबन 1.5 घंटे बाद रास्ता नशेब में उतरने लगा। रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, अब मुझसे कदम नहीं चला जा रहा, थाई हाँपते हुए बोली। वो एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गई। मैं और जानकी भी उसके करीब ही बैठ गए। सन्नाटे में हशरातुल अर्ज़ की आवाजें बड़ा खौफनाक तासुर दे रही थी। उस वक्त शायद 5 बजे से ऊपर का वक्त था। अंधेरा बतदरीज कम हो रहा था और फिजा में बहुत मध्यम सा उजाला फैलने लगा था। कुछ देर वहां रुकने के बाद हम नशेब में उतरने लगे। मजीद 2 घंटों तक रुके बगैर चलते रहे और अब धूप फैल रही थी। धूप की रोफैली नरम किरणें बहुत भली लग रही थी। एक चट्टान के ऊपर से घूमकर हम जैसे ही दूसरी तरफ आए, थाई ठिठक कर रुक गई और हाथ से बाएं तरफ इशारा करने लगी। नशेब में ताहत देने का धान के खेत फैले हुए थे और इन खेतों के बीचों बीच एक मकान दिखाई दे रहा था।
وہ مکان ہم سے کم از کم 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ اگر نشیب میں وہ مکان نہ ہوتا تو اتنی دور سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم چند منٹ وہاں رکے اور پھر نشیب میں اترنے لگے۔ نیچے کھیتوں تک پہنچنے کے لیے کوئی سیدھا راستہ نہیں تھا، ہمیں بائیں طرف مڑنا پڑا۔ اس طرف گنجان درخت تھے جن کی شاخیں راستے پر جھکی ہوئی تھیں، لیکن ٹوٹی ہوئی شاخوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس راستے پر گاڑیوں کی آمد و رفت رہی ہوگی جن کے ٹکرانے سے شاخیں ٹوٹی نہیں۔ ہم تقریباً 15 منٹ تک ان گنجان درختوں میں چلتے رہے اور پھر اس راستے سے مڑ کر ایک پگڈنڈی پر آ گئے جو ہمیں دھان کے کھیتوں تک لے گئی۔ وہ مکان اتنا قریب نہیں تھا جتنا کہ اوپر سے نظر آ رہا تھا، وہ اب بھی ہم سے تقریباً 200 گز دور تھا۔ ہم ایک اونچی جگہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ مکان کے آس پاس تو کیا، دور دور تک کسی زیرو کا نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حیرت ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، حالانکہ کاشتکار قسم کے لوگ تو سورج نکلنے سے پہلے ہی کھیتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ جانکی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، کھیتوں میں پانی بھرا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس موقع پر فصل کو کاشتکار کی توجہ کی زیادہ ضرورت نہ ہو۔ بہرحال آگے چل کر دیکھتے ہیں، ممکن ہے وہ لوگ ابھی تک سو رہے ہوں۔ میں نے کہا۔ ہم اونچی جگہ سے اتر کر کھیتوں کے درمیان ایک تنگ سی پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ سب سے آگے تھائی تھی، اس کے پیچھے میں اور میرے پیچھے جانکی۔ دھان کے پودے 2-2.5 فٹ اونچے تھے، ان میں ابھی پھل آنا شروع ہوا تھا۔ دھان کی فصل کو پنیری کی بوائی کے سے لے کر پھل پکنا شروع ہونے تک بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت فصل جوان تھی، اس لیے کھیتوں میں پانی بھرا ہوا تھا۔ تنگ سی پگڈنڈی بھی پانی میں بھیگی ہوئی تھی۔ ہم سب بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے چل رہے تھے۔ میرے پیچھے جانکی تھی۔ جانکی کے پیر کے نیچے اچانک ہی مٹی نکل گئی۔ اس نے سنبھلنے کے لیے مجھے پکڑ لیا۔ وہ نہ تو خود سنبھل سکی بلکہ میرا توازن بھی بگڑ گیا اور میں اس سے پہلے لڑکھڑاتا ہوا کھیتوں میں گر گیا۔ میرے ساتھ ہی جانکی بھی گری۔ تھائی ہم سے چند قدم آگے تھی، اس کے حلق سے بے اختیار قہقہے ابل پڑے۔ میں بری طرح کیچڑ میں لتڑ گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر جانکی نے بھی قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہو؟ اپنا حلیہ دیکھو، بالکل بھوتنی لگ رہی ہو۔ جانکی نے اپنا جائزہ لیا مگر اس کی ہنسی نہیں رکی۔ وہ مکان اب وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا اور میرا خیال تھا کہ ہمارے ہنسنے کی آوازیں سن کر کوئی نہ کوئی باہر ضرور آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہم ایک بار پھر آگے چلنے لگے۔ اس مکان کے سامنے 200-300 گز ہموار جگہ تھی جہاں کیاریوں میں پھول لگے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس مکان میں جو بھی لوگ تھے ابھی تک گہری نیند سو رہے ہوں گے، لیکن قریب پہنچے تو ہمارا خیال 100% غلط ثابت ہوا۔ مکان کے دروازے پر ایک چھوٹا سا تالا لگا تھا، جسے دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہماری آوازیں سن کر بھی کوئی باہر کیوں نہیں نکلا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں یہاں سے کسی کے کپڑے مل جائیں گے، مگر اب تو کیچڑ میں رہنا پڑے گا۔ مجھے تو سردی لگ رہی ہے، ان گیلے کپڑوں میں تو ہم ٹھٹر کر رہ جائیں گے، میں دیکھتی ہوں۔ جانکی نے ایک پتھر اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس نے ایک نہ سنی اور تالے پر پتھر سے ضربے لگانے لگی۔ دیسی قسم کا تالا زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ تیسری ہی ضرب پر ٹوٹ کر لٹک گیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا جانکی، اس طرح کسی کے گھر کا تالا توڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ تھائی نے کہا، بھائی ہم یہاں چوری کرنے تو نہیں جا رہے نا، ہمیں خشک کپڑوں کی ضرورت ہے، ہم اپنے کپڑے دھو کر ڈال دیں گے، سوکھ جائیں گے تو ان کے کپڑے اتار دیں گے۔ جانکی نے دروازے کے دونوں پٹ مکمل کھول دیے۔ میں اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کافی بڑا کمرہ تھا جس میں آمنے سامنے کی دیواروں کے ساتھ لکڑی کے 2 تختے پڑے تھے جو غالباً بیڈ کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ صرف ایک بیڈ پر دری بچھی تھی، ایک میلا سا تکیہ بھی پڑا تھا۔ ایک دیوار کی کھوٹیوں پر میلے سے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے، جینس کی پتلون اور ایک اوپن شرٹ، اور ایک کھوٹی پر ایک میلی سی چادر ٹنگی ہوئی تھی۔ کمرے کے بائیں طرف ایک دروازہ تھا اور پچھلی طرف کھڑکی۔ میں کھڑکی کے قریب سے باہر جھانکنے لگا۔ مکان کی پچھلی طرف تقریباً 10 گز کے فاصلے پر ایک ندی بہہ رہی تھی جس کا پاٹ 4 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ پانی بالکل شفاف تھا، کھیتوں کو اسی ندی سے پانی دیا جاتا تھا۔ میں پیچھے مڑا تو تھائی دوسرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں بھی اس طرف پہنچ گیا۔ یہ ایک کشادہ اور لمبا سا کچن تھا۔ ایک طرف چولہا بنا تھا جس کے قریب ہی لکڑیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ لکڑیوں کے تختے کے عارضی شیلف بنے ہوئے تھے جن پر برتن اور کچھ ڈبے رکھے تھے۔ جانکی ان ڈبوں کی تلاشی لینے لگی۔ بالآخر اسے 2 ڈبوں میں چائے کی پتی اور چینی مل گئی۔ ایک طرف پانی سے بھری ہوئی بالٹی رکھی تھی، اس کے قریب الومینیم کی کیتلی بھی پڑی تھی جو دھوئیں سے بالکل سیاہ ہو گئی تھی۔ تھائی کیتلی دھونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ چائے بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ باورچی خانے کے عقب میں بھی کھڑکی تھی جہاں سے وہ ندی اور اس کے پیچھے دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ میں چولہے کے سامنے بیٹھ کر اس میں لکڑیاں جمانے لگا۔ اس دوران میں تھائی نے کیتلی دھو کر اس میں چائے کے لیے پانی ڈال لیا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ ہمارے پاس ماچس تو ہے نہیں، آگ کیسے جلائی جائے گی؟
یہی بات میں نے تھائی سے کہی تو وہ مسکرا دی۔ اس شیلف پر میں نے ایک ماچس بھی رکھی دیکھی تھی، اس لیے تو چائے بنانے کا خیال ذہن میں آیا۔ میں اٹھ کر شیلف دیکھنے لگا۔ ماچس تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ میں چولہے میں آگ جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھائی نے کیتلی چولہے پر رکھ دی۔ آگ جلنے سے دھواں پھیلا تو میری آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ میں اٹھ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ تھائی چوکی پر بیٹھ کر اطمینان سے چائے بنانے لگی۔ میں شیلفوں میں رکھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یقیناً یہاں کسی کی مستقل رہائش تھی جو کسی کام سے قریبی بستی یا شہر گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رات ہی کو گیا ہو اور اب آنے والا ہو۔ چائے بن گئی تو میں اور تھائی کپ اور کیتلی لے کر کمرے میں آ گئے۔ جانکی اس وقت اپنے کپڑے مکان کے سامنے دھوپ میں گھاس پر پھیلا رہی تھی۔ اس نے ندی میں غسل کر لیا تھا۔ تھائی نے تینوں کپوں میں قہوہ انڈیل دیا۔ جانکی اندر آ گئی۔ اچھا ہوا تمہیں یہاں چائے بنانے کا سامان مل گیا، میں تو سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ ندی کا پانی بھی کمبخت بہت ٹھنڈا تھا، مجھے واقعی اس وقت چائے کی ضرورت تھی۔ تھائی نے ایک کپ اٹھا کر جانکی کی طرف بڑھا دیا۔ وہ واقعی سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ میں نے بھی اپنا کپ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ کر دھوپ میں کھڑا ہو کر چائے پینے لگا۔ میرے جسم پر بھی بھیگے ہوئے کپڑے تھے اور سردی مجھے بھی لگ رہی تھی۔ تم باہر دھوپ میں بیٹھ جاؤ اور یہ چادر مجھے دے دو، میں نے جانکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی اپنے کپڑے دھو کر ڈال دوں۔ جانکی نے وہ چادر مجھے دے دی اور وہ دونوں اٹھ کر باہر دھوپ میں بیٹھ گئیں۔ میں چادر لے کر مکان کے پچھلی طرف چلا گیا۔ ندی کچھ آگے جا کر بائیں طرف کھیتوں میں مڑ گئی تھی۔ میری واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ میں نے چادر کو بھکشیوں کی طرح جسم پر لپیٹ لیا تھا۔ دھوئے گئے کپڑے دھوپ میں پھیلا دیے تھے۔ وہ دونوں مکان کے دروازے کے قریب ہی دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر تھائی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ قہوہ گرم کر کے لائی۔ قہوے کا دوسرا دور چل رہا تھا کہ کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر ہم تینوں چونک پڑے۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور قرب و جوار میں کوئی کتا دکھائی نہیں دیا تھا، اور اب کسی کتے کے بھونکنے کی آوازوں نے ہمیں چونکا دیا۔ یہ آواز دائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اسی طرف دیکھنے لگا۔ دائیں طرف تقریباً 100 گز دور درختوں کا جھنڈ تھا اور اس جھنڈ سے ذرا آگے ایک مریل سا کتا کھڑا بھونک رہا تھا۔ اس کا رخ مکان کی طرف تھا۔ غور سے دیکھنے پر درختوں کے جھنڈ میں خچر بھی نظر آیا، جس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی بھی کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ غالباً کوئی عورت بھی تھی جو درختوں کی آڑ میں کھڑی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس گھر کے مالک تھے وہ دونوں جو واپس آ گئے تھے، لیکن مکان کے سامنے پھیلے ہوئے کپڑے دیکھ کر انہوں نے یہاں ہماری موجودگی کا اندازہ لگا لیا تھا اور وہ دونوں وہیں رک گئے تھے۔ کتے نے بھی کسی اجنبی کی موجودگی کو محسوس کر کے بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ درختوں میں خچر کے قریب کھڑے ہوئے اس بوڑھے نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے مڑ کر درخت کے پیچھے کھڑی عورت سے کچھ کہا اور دوبارہ میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے تھائی اور جانکی کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں میرے قریب آ گئیں۔ اس مکان کے مالک آ گئے ہیں اور غالباً کسی ڈر کی وجہ سے آگے نہیں آ رہے۔ تھائی، تم ذرا آگے جا کر ان کو بتاؤ کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم سے انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ تھائی کے ساتھ جانکی بھی اس طرف چلنے لگی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا ان کی طرف دیکھتا رہا۔ ان دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بوڑھا کچھ محتاط ہو گیا تھا۔ تھائی اور جانکی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر کتا اور کچھ اور زور سے بھونکنے لگا۔ وہ دونوں کچھ دور ہی رک گئیں۔ تھائی اونچی آواز میں اس بڈھے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ بڈھے نے بھی کچھ کہا۔ جواب میں تھائی کچھ بولی۔ ان کے مذاکرات تقریباً 3 منٹ تک جاری رہے۔ اس دوران میں کتے کی مداخلت بھی جاری رہی۔ بالآخر بڈھے نے پیچھے مڑ کر عورت سے کچھ کہا۔ وہ عورت درخت کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گئی اور وہ دونوں درختوں کے جھنڈ سے نکل کر آگے آنے لگے۔ اس عورت نے پتلون اور اوپن شرٹ پہن رکھی تھی۔ سر پر تنکوں سے بنا ہوا چوڑے چھجے کا ہیڈ تھا جس کی نوک اوپر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس خطے کے کاشتکار عام طور پر اسی قسم کے ہیڈ پہنتے تھے۔ تھائی اور جانکی کے قریب پہنچ کر بوڑھا بوڑھی دونوں رک گئے۔ بوڑھا آگے بڑھتے ہوئے کتے کو ڈانٹ بھی رہا تھا۔ تھائی اور اس بوڑھے میں ایک بار پھر مذاکرہ شروع ہو گئے۔ بوڑھا خاصا برہم نظر آ رہا تھا، لیکن بالآخر تھائی نے اپنی باتوں سے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ میری طرف ان کا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ قریب پہنچ کر اس عورت نے چھجے والا ہیڈ سر سے اتارا اور اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ بے حد حسین تھی اور میرے خیال میں اس کی عمر 23-24 سے زیادہ نہیں تھی، اور میرے لیے یہ اطلاع خاصی دلچسپ ثابت ہوئی کہ وہ اس بوڑھے کی بیوی تھی۔ بوڑھے کی عمر 55 سال سے کسی بھی طرح کم نہیں تھی۔ خچر پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ وہ بوڑھا سامان اتارتے ہوئے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ اب بھی ناراض تھا۔ ہم نے نہ صرف اس کے مکان کا تالا توڑا تھا بلکہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے کپڑے بھی استعمال کیے تھے۔ تھائی بدستور بوڑھے کے آگے پیچھے چلتے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم برے لوگ نہیں ہیں، ہمیں مجبوراً مکان کا تالا توڑنا پڑا تھا۔ ہم نے اجازت کے بغیر اس کے کپڑے استعمال کیے تھے، چائے بھی بنائی تھی، لیکن ایسا کوئی نقصان نہیں کہ جس کا ازالہ نہ ہو سکے۔
ہماری وجہ سے اسے جو کوفت ہوئی تھی ہم اس کا ازالہ کرنے کو تیار تھے۔ جانکی نے یہ عقل مندی کی کہ اس دوران میں ان دونوں کے لیے قہوہ بنا لیا۔ وہ دونوں ایک لمبے سفر سے آئے تھے اور انہیں چائے کی ضرورت تھی۔ چائے کے دوران میں نے بھی ان کی باتوں میں مداخلت شروع کر دی، اور جب میں نے باتوں باتوں میں سردار تھالوب کا نام لیا تو بوڑھا چونک گیا۔ یہاں پر پارٹ 21 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 22 سماعت فرمائیں۔